جزاک اللہ. یہ تھے قبلہ مولانا سید نادری نجفی صاحب. اب میں انتہائی ادب سے گزارش کرتا ہوں بلا تنقید جناب علامہ سید ضیاء الحسن نقوی النجفی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور فضائل مصائب آل محمد بیان کریں. ان کے فوراً بعد 10 بجے آخر میں ذاکر اہل بیت جناب غلام عباس صاحب خطاب فرمائیں گے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. اللہ تعالیٰ نے امام حسین کی صحت و سلامتی، قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند سے بلند 10 شہدائے ملت جعفریہ کی ارواح طیبہ کے لیے صدر اسلام سے لے کے اس وقت تک جن جانثاروں نے راہ حق و ولایت میں جان نشاور کی ہے ان تمام کو یاد کرتے ہوئے اپنے اپنے مرحومین و مرحومات کے لیے بالخصوص جناب مرحوم غلام سرور اور ان کی زوجہ مرحومہ کی ایصال ثواب کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کذالک اللہ ربنا. دعائے خالق کائنات قرآن مجید کی ان صورتوں کا ثواب، ذکر محمد و آل محمد کا ثواب تمام مرحومین بالخصوص مرحوم غلام سرور زوجہ مرحومہ کے نام اعمال میں درج فرما. رب کائنات ذکر آل محمد کے صدقہ بانیان مجلس اعضاء برادران اور صاحبان کی اور آپ تمام حاضرین کی جملہ حاجات شرعیہ کو پورا فرما. خالق کائنات پاک و پاکیزہ ذکر کے صدقہ ہمیں اپنی زندگیوں کو پاک اور پاکیزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. خالق کائنات آل محمد کے ذکر کے صدقہ مریضوں کو شفا یابی عطا فرمائے. پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرمائے. پرآشوب دور میں ہر مومن اور مومنہ کی عزت اور ناموس کی حفاظت فرمائے. وطن عزیز کو ہر قسم کے سازشی عناصر سے محفوظ فرمائے. داخلی اور خارجی شر پسندوں سے محفوظ فرمائے. وطن عزیز کے ساتھ جو مخلص ہیں ان کی حفاظت فرمائے. اپنی اپنی ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور بالخصوص آخر میں اہم دعا فرزند زہرا حجت دوران امام زمن کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند تر صلوات. مجلس شبیر میں آ تجھے زہرا کی دعا مل جائے. فاطمہ کہتے ہیں استاد حکمت کو جس کی اجازت سے محمد مصطفیٰ کو شفا مل جائے. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد.
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين قال الله في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات گزشتہ ایک ہفتہ سے طبیعت کافی ناساز ہے، سردی بھی شدید ہے. دعا فرمائیے گا کہ چند معروضات گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں اور آپ بھی بغور سماعت فرمائیے گا. ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ کے لیے ایک دفعہ مل کے محمد و آل محمد پہ درود بھیجیے گا. میرے محترم سامعین، اوالیان حیدر کرار، محبان اہل بیت اطہار، عاشقان کرب و بلا، خالق کائنات کی لاریب کتاب قرآن مجید کی سورہ مبارکہ یاسین سے ایک آیت کا ٹکڑا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں ارشاد پروردگار ہوتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر شے کا شمار کر کے رکھ دیا ہے اس امام میں جو کھلم کھلا امام ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ، ہر شے، احصیناہ، ہم نے اس کا شمار کر دیا ہے، فی امام مبین، اس امام میں جو کھلم کھلا امام. اس کے ضمن میں چند گزارشات. سب سے پہلی گزارش یہ ہے، خالق لم یزل ولا یزال بلاغت اور فصاحت کے اعلیٰ درجے پہ ان کا کلام ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جس بلاغت کے درجہ پہ قرآن کا کلام اترا ہے، اس سے آگے کوئی بلاغت کا درجہ نہیں ہے. بعید طور پر کہ قرآن میں کسی حرف کی زیادتی نہیں ہے اور کسی حرف کی کمی اور نقص بھی نہیں. کلمہ نہیں، حرف. کلمہ چند حرفوں سے مل کر بنتا ہے، چند کلموں سے مل کے کلام بنتی ہے. قرآن میں ایک حرف بھی زائد نہیں ہے، ایک حرف بھی کم. میرے سامنے بڑے ماشاءاللہ نمازی اور روزہ دار اور علماء کو سننے والے اور قرآن کی تلاوت کرنے والے حضرات تشریف فرما ہیں. میرا سوال ان سے یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ایک ناپ تول کے کلام کی ہے، جس میں نہ کمی ہے کسی کلمہ کی، نہ زیادتی ہے کسی کلمہ کی، اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا ہے اور اسی پر اکتفا کیوں نہیں فرمایا کہ اللہ کہہ دے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ. توجہ رہے، سردی ضرور ہے لیکن آل محمد کے فضائل کے دو فائدے ہوتے ہیں. ایک فائدہ، ہر چیز کا ایک اثر ہے. کائنات میں جتنی بھی چیزیں کسی نے بنائی ہیں ایک وقت میں ایک اثر ہے. فضائل آل محمد کے ایک ہی وقت میں دو اثر ہیں. یہ عجیب اکسیر ہے، یہ عجیب ہی چیز ہے. اور یہ نکتے کے لیے نہیں ہے، رب دو جہاں کی قسم کو مجلسوں کی دعوتوں کا چکر ہی نہیں.
یہ فقط آپ لوگوں کے دل میں جو ولائے آل محمد ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے. پوچھئے گا ماہرین سے، سائنسدان، ہر چیز کا ایک وقت میں ایک اثر ہے، ایک اثر ہے ایٹ اے ٹائم. بس ولایت آل محمد کے دو اثر ہیں. ایک اثر یہ ہے کہ مومن کو خوشی پہنچاتا ہے، منافق کو جلا دیتا ہے. یہ اثر ہے، یہ اثر ہے. اور یہ میں نے نہیں کہا ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا صلی اللہ محمد کہ ہم آل محمد کا ذکر جب ہوتا ہے تو ہمارے مومن کے قلب کو ٹھنڈک اور فرحت محسوس ہوتی ہے. آقا جب فرحت محسوس ہو کیا کرے؟ آقا نے فرمایا گھر میں جا کے ماں کے قدموں کا بوسہ لے کے کہے اماں جان تیرا شکریہ کہ تو نے میرے ماں کے حق، میرے باپ کے حق میں خیانت نہیں کی ہے. اور یہ چند جملے ہیں جو اس امام کے بارے میں کہنے ہیں. اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مبین کیوں کہا؟ یہ تو کافی تھا نا کہ ہم نے ہر شے کا، کائنات کی جو بھی چیزیں ہیں اس کا شمار کر کے رکھ دیا ہے امام میں. یہ کیوں کہا ہے کہ ہم نے شمار کر کے رکھ دیا ہے عام امام میں نہیں، امام مبین میں؟ اس لیے جواب اس لیے کہ اللہ کے علم میں یہ چیز ہے کہ کچھ ایسے امام ہوں گے جو مبین ہوں گے، کچھ ایسے امام ہوں گے جو بند کمروں میں جن کا انتخاب ہوگا. جملہ بدلتا ہوں، اللہ کے علم میں یہ بات تھی. اور یہ نکتے کے لیے نہیں ہے، میں کتنی دفعہ کہوں یہ نکتے کے لیے نہیں ہے، قرآن کی تحقیق کے بعد میں عرض کر رہا ہوں. اللہ کے علم میں یہ بات تھی کچھ ایسے امام ہیں جن کا انتخاب غدیر کے میدان میں ہوگا، کچھ ایسے ہیں جن کا بند کمروں میں ہوگا. علم اسی کے پاس ہے جس کا انتخاب غدیر میں ہوگا. امام مبین، امام مبین، کھلم کھلا امام. اور اللہ کس کس کو کھلم کھلا کہا ہے؟ توجہ قرآن مجید میں ہے، اللہ نے اپنے قرآن کو قرآن مبین کہا ہے. توجہ رہے، قرآن کتاب مبین، رسول رسول مبین، مسلمان تیرا دین دین مبین. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی مسلمان کی، قرآن لیا تو بھی مبین لیا، رسول لیا تو بھی مبین لیا، دین لیا تو بھی مبین لیا، لیکن امام مبین نہیں لیا. شیعہ سلامت، شیعہ سر بلند کر کے فخر سے کہا کر میرا قرآن بھی مبین ہے، میرا رسول بھی مبین ہے، میرا دین بھی مبین ہے، اور جس نے دین کی حفاظت کی ہے وہ امام بھی مبین ہے، وہ امام بھی مبین ہے. اور اس کی تفسیر جیسے یہ آیا مجیدہ خان سے نازل ہوئی، سرکار دو عالم کا یہ شیوا تھا، مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے اور اتری ہوئی آیت کی تلاوت کرتے تھے سارے صحابہ کے سامنے. بھئی یہ اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے. یہ ہے ریاست مدینہ کا اصول. ہر آیا ہوا پیغام امت کو بتایا جائے، چھپایا نہ جائے، مخفی نہ رکھا جائے، کسی ٹائم کے لیے ان فائلوں کو نہ اٹھایا جائے. پیغام آیا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. پیغمبر نے تلاوت فرمائی. ایک بڑے جلیل القدر صحابی کھڑے ہوئے، کہنے لگے، پہلے نمبر کے صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ اس امام مبین سے مراد توریت ہے. آقا نے فرمایا نہیں، توریت نہیں ہے. مجھے اس کے سوچ اور فکر کو بھی سلام دینا ہے کہ بات قرآن میں امام مبین کی ہو رہی ہے اور اس کا ذہن ابھی توریت پہ ہے. اس سے مراد توریت؟ آقا نے فرمایا نہیں، توریت نہیں. دوسرے کھڑے ہوئے کہنے لگے آقا اس سے مراد انجیل. رسول نے فرمایا نہیں، اس سے انجیل بھی مراد نہیں ہے.
تیسرے بزرگوار کھڑے ہوئے، بڑے صحابی تھے، کہنے لگے آقا اس امام مبین جس کے سینہ میں اللہ نے ہر کائنات کے ہر شے کا علم رکھ دیا ہے، اس سے مراد زبور۔ آقا دو عالم نے فرمایا اس امام مبین سے نہ توریت مراد ہے، نہ انجیل مراد ہے، نہ زبور مراد ہے، نہ باقی صحف مراد ہے۔ اب بھی رسول نفی کر رہے تھے کہ اس سے نہ توریت مراد ہے، اس سے نہ انجیل مراد ہے، اس سے نہ زبور مراد ہے۔ اسی اثناء میں الہی سمجھوتے کے تحت مسجد نبی میں ابو طالب کا بیٹا علی نمودار ہوتے ہیں۔ محمد نے صحابہ سے رخ پھیر کے علی کے چہرے کی طرف رخ کر کے امامت کو دیکھتے ہوئے نبوت نے یہ فرمایا واللہ هو هذا الامام المبین، رب دو جہاں کی قسم جس امام مبین کا تذکرہ اس آیت میں ہے وہ میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے۔ وہ امام مبین میرا بھائی علی۔ مفتیوں سے سوال ہے کہ یہ جو آیہ مبارکہ ہے، اس آیہ مبارکہ کو پیغمبر گرامی قدر نے سورہ یاسین میں کیوں رکھا؟ توجہ ہے نا؟ بہرحال ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ قرآن مجید کی تدوین، یہ جو جمع ہوا ہے نا قرآن، ہمارا عقیدہ امامیہ کا یہی ہے کہ اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، یہ پیغمبر گرامی قدر اپنی زندگی میں کر کے گئے تھے۔ پیغمبر اپنی زندگی میں جمع قرآن و تدوین قرآن کر کے گئے تھے۔ اس آیت کو یہاں رکھنا ہے، اس کو یہاں رکھنا ہے، اس سورہ کا نمبر یہ ہے اور اس کا نمبر یہ۔ کاتبان وحی ہوا کرتے تھے، انہیں شہریہ ملتا تھا، انہیں پیسے دیے جاتے تھے، وظیفہ لیتے تھے۔ وظیفہ کس کے بعد کا لیتے تھے؟ یہی تھا۔ پیغمبر لکھوا کر گئے کہ اس آیت کو یہاں رکھنا ہے، اس کو یہاں رکھنا ہے، ہمیں قرآن کی تحریف کا تانا نہ دو۔ چونکہ ہم تو اس موجودہ قرآن پہ اتنا عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ قرآن کسی صحابی کا جمع کیا ہوا نہیں ہے، محمد کا جمع کیا ہوا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ قرآن محمد کا جمع کیا ہوا ہے۔ آپ کہتے ہیں کسی فلاں نے جمع کیا ہے، جو محمد کے جمع کیے ہوئے قرآن پہ عمل کرے وہ زیادہ قرآن پہ عقیدہ رکھتا ہے جو صحابی کے جمع کیے ہوئے قرآن پہ عمل کرے۔ وجہ ہے بھائی اتنا غلو تو نہ کرو کہ صحابی کو محمد سے بھی بڑھا دو۔ اب سوال مفتی سے یہ ہے، محمد نے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي امام مبین والی آیت کو سورہ یاسین کی بجائے بقرہ میں کیوں نہیں رکھا؟ نساء میں کیوں نہیں رکھا؟ آراف اور مائدہ میں کیوں نہیں رکھا؟ سورہ حلقہ میں کیوں نہیں رکھا؟ بھائی کتنی سورہ 114 صورتیں ہیں نا، اس کو ہٹا دیجئے، باقی 113 صورتیں تو ہیں، کسی اور صورت میں وصافات میں رکھ دیتا۔ یہ محمد نے اس سورہ میں رکھنے کی بھی کوئی مسئلہ تھی یا نہ تھی؟ پہلا سوال تو یہ ہے۔ اس سے بھی پہلے کیا پیغمبر اللہ کی وحی کے مطابق عمل کرتے تھے یا اپنی مرضی کیا کرتے تھے؟ کیا خیال ہے؟ کم از کم اتنا مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے، توجہ رہے، تمام مکاتب، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اپنا عقیدہ فقط نہیں بیان کر رہا ہوں، تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے کہ محمد جب افیشیل منصب پہ ہوتے تھے، جب اللہ کی بات کر رہے ہوتے تھے، قرآن کی بات کر رہے ہوتے تھے، ممبر پہ ہوتے تھے، یعنی کار نبوت سر انجام دے رہے ہوتے تھے، وہ وحی کے بغیر کام نہیں کرتے تھے۔ ہم یہ کہتے ہیں نبی ہر وقت نبی ہے، ممبر پہ ہے تب بھی نبی ہے، مدینہ کی گلیوں میں کسی کو دوش پہ اٹھا کے سیر کروا رہا ہے تب بھی نبی ہے، اور کسی کو اپنی بازم سے اٹھا دے اور کہے چلے جا تب بھی نبی ہے۔ لیکن بہرحال اتنا اتفاق ہے کہ پیغمبر افیشیل جب منصب پہ ہوتے تھے، سرکاری امور سر انجام دیتے تھے، وہ وحی کے مطابق عصمت کے ساتھ انجام دیتے تھے۔ سوال قرآن کو جمع کرنے سے بڑا تو کوئی سرکاری کام نہیں ہے نا، یہ سرکاری کام تھا نا، وحی کے مطابق، تو یہ وحی کے مطابق سر انجام کیا ہے محمد نے، سر انجام دیا ہے محمد نے۔
پھر کیا مصلحت اور حکمت ہے بزرگوں کہ محمد نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ اس آیہ مبارکہ کو آپ نے سورہ یاسین میں رکھنا ہے، سورہ نساء میں نہیں رکھنا ہے. توجہ ہے بھائی، کیا مصلحت ہے، کیا حکمت ہے. 113 صورتیں موجود ہیں سورہ یاسین سے علاوہ، 113 صورتیں. کیا وجہ ہے کہ محمد کو اللہ کی طرف سے آرڈر ہوا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي امام مبین کو یاسین میں ہی رکھنا ہے. بقرہ میں، حل عطا میں، نساء میں، مائدہ، کتنی صورتیں ہیں، ان میں نہیں رکھوائی یہ آیت. کسی اور سورہ میں یہ آیت نہیں رکھوائی ہے. اور پھر کہہ رہا ہوں یہ محمد کا جمع کردہ قرآن ہے، کسی اور نے جمع نہیں کیا ہے. خبردار یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں کا جمع کیا ہوا قرآن ہے. فلسفہ کیا ہے آیت امامت کو سورہ یاسین میں رکھنے کی. استخارہ کرتے تھے محمد، کیا خیال ہے، پیش نماز کی طرح میری طرح استخارہ کرتے تھے کہ اب یہ استخارہ اچھا آیا ہے اس کو یہاں رکھ دیتے ہیں. یہ جبرائیل وحی لے کے آتا تھا، جبرائیل وحی لے کے آتا تھا کہ اس آیت کو یہاں رکھنا ہے. اب سوال یہ ہے کیوں رکھا یاسین میں؟ جواب، سورہ یاسین مبارکہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے کہ یہ یاسین جو ہے قلب قرآن ہے. لِكُلِّ شَيْءٍ قلب، ہر شے کا قلب ہے. وَقَلْبُ الْقُرْآنِ سورۃ یاسین، اور قرآن کا دل یاسین کی سورہ مبارکہ ہے. یہ سارے مسلمان مانتے ہیں ہر چیز کا دل ہے. دل کیا فنکشن کرتی ہے، دل کا کام کیا ہے؟ دل کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، دل کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. انسان کی زندگی نہیں ہے. اللہ نہ کرے کوئی دل کے بیماری میں مبتلا ہو جائے. دل جس کا ہے اس کے اوپر اس کی سلطنت ہوتی ہے. دل مسلط ہے، دل سرپرست ہے، دل مہیمن ہے. مہیمن تو سنا ہوا ہے نا، ہیمنت ہے، سلطنت ہے. دل کے کنٹرول میں ہے وہ چیز. یہ ہے سورہ یاسین مبارکہ کا کمال کہ وہ قرآن کا دل ہے. یعنی پورے قرآن کے مفاہیم، پوری قرآن کی جو معرفت کی باتیں ہیں ساری سورہ یاسین میں ہیں. یاسین نے کنٹرول کیا ہوا ہے. آپ کہیں گے کہ ہم نے تو فلاں ترجمہ پڑھا ہے، وہ جو باتیں سورہ حلقہ میں ہے وہ یہاں تو نہیں ہے، جو نساء میں ہے یہ یہاں تو نہیں ہے، جو آراف میں ہے وہ یہاں تو نہیں ہے. بھائی دل کے ساتھ ان چیزوں کا لنک ہوتا ہے، دل نے کنٹرول کیا ہوا ہے. اب اس آیت امامت وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي امام مبین کو سورہ یاسین میں رکھ کے اللہ یہ پیغام دینا چاہتا ہے. یاد رکھیے جس طرح پورے قرآن کا دل ہے یاسین، اور یاسین کے کنٹرول میں ہے مفاہیم قرآن، اور جس طرح ہر چیز کا دل اس چیز کو کنٹرول کرتی ہے، اسی طرح امامت بھی کائنات کو کنٹرول کرتی ہے. امامت کائنات کو کنٹرول کرتی ہے. اور خبردار ہمیں کوئی عقیدہ توحید زیادہ نہ پڑھائے. ہم سے پڑھ کے کوئی موحد ہے ہی نہیں، ہم سے پڑھ کے کوئی توحید شناس ہی نہیں ہے. چونکہ ہم نے توحید ان سے نہیں لیا جنہوں نے پتہ نہیں کہ پشتوں کے بعد اسلام قبول کیا ہے. ہم نے اس سے توحید لیا ہے جو آتے ہوئے سجدہ میں کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، اور وہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے. اس سے ہم نے توحید لیا ہے. مکتب اہل بیت کو شرک کے تانے نہ دو. ہم سے پڑھ کے کوئی درس توحید دینے والا ہی نہیں ہے. جب میں کہتا ہوں کہ کائنات نظریہ امامت کے ماتحت ہے، اس کی دلیل یہ ہے. سارے میرے سامنے ماشاءاللہ جمعہ کی نماز پڑھنے والے بزرگان تشریف فرمائے، کئیوں کو میں جانتا بھی ہوں. اسی مجلس کے بعد اگر موقع ملے، نماز جعفریہ جو ہماری چھپی ہوئی ہے اس میں خطبے موجود ہیں جو ہمارے پیش نماز صاحب خطبے دیتے ہیں. دوسرے خطبے میں جب ہم
اپنے 12 اماموں پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، پہلے پیغمبر پہ، پھر رسول، پھر علی پہ، پھر ان کی زوجہ محترم، پھر ہم باقی 11 اماموں پہ جب درود بھیجتے ہیں، 12ویں امام پہ جب ہم درود بھیجتے ہیں، اس وقت امام زمانہ کے بارے میں پیش نماز کیا کہہ رہا ہوتا؟ پتہ ہے کیا کہہ رہا ہوتا؟ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ وَبِجُودِهِ بَقِيَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ۔ امام زمانہ وہ ہے جس کے صدقہ میں کائنات رزق کھا رہی ہے۔ وَبِجُودِهِ بَقِيَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، امام وہ ہے جس کے وجود کے برکت میں آسمان بھی قائم ہے، زمین بھی قائم ہے۔ میں نجف اشرف میں جب تعلیم حاصل کر رہا تھا تو ہمارے استاد کی خدمت میں خان صاحب ایک طالب علم آئے، یہ بیماری ہے، خدا محفوظ رکھے، یہ سرایت کر رہی ہے بیماری، اور روایات میں وہ چیزیں موجود بھی ہیں۔ امام زمانہ کی غیبت طولانی کی وجہ سے یہ شکوک پیدا ہو گیا، پتہ نہیں امام ہیں، امام غیب ہیں تو پھر فائدہ کیا ہے، مصلحت کیا ہے؟ امام کو تو ہونا چاہیے، کوئی یہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ امام کی مصلحتیں کیا ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ امام ایک پیش نماز کی طرح مصلی پہ تشریف فرما ہو، اور ہم ہر وقت آ کے ان سے نماز روزہ کے مسائل پوچھ رہے ہیں، چونکہ امامت اس کے ہاں ہے ہی یہی۔ اس نے آ کر خان سے پوچھا امام کے وجود پہ کوئی دلیل؟ توجہ ہے زیدی سر، امام کہ وجود پہ کوئی دلیل، اور بات وہی اچھی ہوتی ہے کہ جس کا جتنا ذہن ہے اس کے مطابق جواب دیا جائے۔ ہمارے استاد بزرگوار نے ارشاد فرمایا، میں لمبی چوڑی دلیلیں آپ کو پیش نہیں کرتا ہوں، امام کے وجود کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ تو اس وقت میرے سامنے زندہ موجود ہے۔ سب سے بڑی دلیل میرے پاس تیرے لیے تیرے ذہن کے مطابق یہی ہے کہ تو اس وقت میرے سامنے زندہ موجود ہے۔ وجہ فرمانے لگے، وجہ یہ ہے کہ اگر امام نہ ہوتا کائنات فنا ہو چکی ہوتی۔ کائنات کا فنا نہ ہونا دلیل ہے کوئی ہے جس کی برکت سے یہ کائنات قائم ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی۔ تو جب آقا نے ارشاد فرمایا، جب سائل نے پوچھا صحابہ نے امام مبین سے مراد توریت، آقا نے فرمایا نہیں، امام مبین سے انجیل، آقا نے فرمایا نہیں، زبور رسول نے فرمایا نہیں، مولا علی تشریف لائے، آقا نے فرمایا امام مبین سے مراد کیا ہے؟ ابو طالب کا بیٹا علی، مجھے سے آگے جانا ہے۔ جب رسول نے یہ فرمایا اس امام مبین سے مراد توریت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا علم علی کے سینہ میں ہے اتنا توریت میں نہیں ہے۔ سنبھال لو گے یا نہیں؟ یہ پریشان ہو گئے؟ جتنا علم امام مبین میں ہے توریت نہیں سنبھال سکتی۔ فرمایا جتنا علم امام مبین علی میں ہے انجیل میں نہیں ہے۔ جتنا علم، یہی مانا ہے نا کہ انہوں نے توریت کا کہا، رسول نے کہا نہیں توریت کہاں اور امام مبین کہاں۔ انہوں نے انجیل کہا، رسول نے کہا نہیں انجیل کہاں، امام مبین کہاں۔ مطلب تو یہی ہوا نا کہ امام مبین میں جتنا علم انجیل میں اتنا نہیں ہے، امام مبین علی میں جتنا علم زبور میں اتنا نہیں ہے۔ مجھے آگے بھی جانا ہے، وہ یہ ہے کہ پھر ہمیں یہ تانا نہ دو کہ علی ماں سوا پیغمبر کے باقی تمام نبیوں سے افضل ہے، چونکہ ہم دلیل رکھتے ہیں اور اسی روایت سے میں ثابت کرتا ہوں۔ جب توریت کے پاس اتنا علم نہیں جتنا امام مبین کے پاس ہے، جب انجیل کے پاس اتنا علم نہیں جتنا امام مبین علی کے پاس ہے، زبور میں اتنا علم نہیں جتنا امام مبین علی کے پاس ہے، موسیٰ کا علم ہے توریت سے، موسیٰ کا علم ہے توریت سے، عیسیٰ کا علم ہے انجیل سے، داؤد کا علم ہے زبور سے۔ جب توریت و انجیل و زبور میں اتنا علم نہیں جتنا علی کے سینے میں ہے، پھر جنہوں نے ان کتابوں سے لیا وہ کیسے علی کے علم کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اور اس لیے کہ مولا علی نے
ایک دفعہ نہیں. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ میں نکتوں کے لیے یہ باتیں نہیں کر رہا. میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، فقط نور ولائے آل محمد کو جلا بخشنے کے لیے کر رہا. کئی دفعہ امیر کائنات نے یہ دعویٰ سلونی فرمایا، سلونی قبل ان تفقدونی. ایک سائل نے کہا، ایک مرتبہ ایک سائل نے کہا، آقا جب بھی آپ نے یہ دعویٰ کیا، ہم نے آپ سے تفسیر کے بارے میں پوچھا، آپ نے بتایا. ہم نے آپ سے حدیث کے بارے میں پوچھا، آپ نے بتایا. ہم نے آپ سے لوگوں کے شجروں کے بارے میں پوچھا تو بھی آپ نے بتایا. تاریخ ہر چیز آپ نے بتائی. من این لک ھذا العلم کلہ، یعنی یہ سارا کا سارا علم آپ نے لیا کہاں سے ہے؟ یہ سارا کا سارا علم ابو طالب کا بیٹا تم نے لیا کہاں سے ہے؟ علی نے فرمایا ھذا من لعاب رسول اللہ، یہ دہن مبارک مصطفیٰ چوسنے کا نتیجہ. اور پھر فرمایا خبردار، اصل میں بندہ جس ماحول میں رہتا ہے نا، ساروں کو انہی پہ قیاس کرتا ہے. آپ نے ان کو دیکھا ہے. مجھے جاننا چاہتے ہو؟ پھر سنو، میں وہ ہوں. ابھی تیسرے دن کا تھا جب نبوت کے ہاتھوں پہ میں آیا اور نبوت کے ساتھ امامت ہم کلام ہوئی. اور اس وقت نبوت نے مجھے کہا تھا علی کچھ سناؤ. 3 دن کا تھا، 3 دن کا. اس وقت میں نے نبوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بطور امام میں نے یہ عرض کیا تھا، یا رسول اللہ کیا سننا چاہتے ہو؟ توریت سننا چاہتے ہو تو توریت سناتا ہوں، انجیل سننا چاہتے ہو تو انجیل سناتا ہوں، زبور سننا چاہتے ہو تو زبور سناتا ہوں، صحف ابراہیم سننا چاہتے ہو تو صحف ابراہیم سناتا ہوں. اگر پروگرام ہو تو وہ قرآن سنا دوں جو ابھی نازل ہی نہیں ہوا. یہ ہے میرے پاس علم، یہ ہے میرے پاس علم. کیا کمال کا جملہ. ایک مغربی سکالر نے کہا رب دو جہاں کی قسم. ہم شیعہ بھی اس سے پیچھے ہیں، غیروں کی تو بات ہی نہیں ہے نا. ہم نے بھی علی کو نہیں سنا، ہم نے علی کو نہیں سنا، نہ علی کو پڑھا ہے. ایک مغربی سکالر نے ایک جملہ کا، کاش لوگ مسلمان نہیں، اس نے کہا علی سب کا ہے، سانجا ہے. کہا کاش لوگ علی کو منبر پہ بٹھاتے اور بس علی بولتا اور یہ چپ کر کے سنتے. ایسے دریچے کھول کے جاتا علی، پھر قیامت تک ہمیں تحقیق اور ریسرچ کی ضرورت نہیں پڑتی. دعویٰ سلونی کسی نے نہیں کیا، کسی نے نہیں کیا. میرے اماموں کو ہزاروں لاکھوں کروڑوں سلام، لیکن علی کے بعد کسی امام نے نہیں کیا. بس مختصات امام علی ہے. سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے تھے انہا ہونا لعلما جما. علی کا سینہ نہیں، ٹھاٹھے مارتا ہوا علم کا سمندر ہے. لیکن ایک بدبخت کو جب یہ بات سوچی کہ یہ دعویٰ سلونی کرنا آسان ہے، میں بھی نبھا لوں گا، اس نے بھی بغداد میں بیٹھ کے دعویٰ سلونی کرنے کی کوشش کی. لیکن جس نے بھی کیا ہے تاریخ میں ملتا ہے انہی قدموں رسوا ہوا. جس نے بھی کیا ہے جس نے اسی قدموں رسوا ہوا. بغداد کے قاضی نے دعویٰ کیا سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو مجھ سے قبل اس کے کہ میں آپ کے مابین نہ رہوں. لوگوں نے کیا پوچھنا تھا؟ انہوں نے وہی پوچھے جو یہاں لکھوا کے سوال دیے جاتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا، میں آج آ رہا ہوں پریس کانفرنس کرنے، لیکن ایک علی کی ملنگنی بیٹھی تھی، اس نے اس کے سے علم کو کھولا کہ یہ کتنے علم کا مالک ہے. اس نے کہا اگر جان کی امان ہو دعویٰ سلونی کرنے والے، مجھے اتنا بتا ابن جوزی صاحب ایک مدینے میں فوت ہوا، ایک مدائن میں فوت ہوا. کیا وجہ ہے کہ علی مدینے میں جو فوت ہوا اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوا، جو مدائن میں فوت ہوا اس کے جنازے میں شریک ہوا. اب نہ اس نے نام لیا نہ میں نام لوں گا، لیکن مجمع وہاں بڑا معرفت والا تھا، جان گئے مدینہ میں کون فوت ہوا تھا.
اور مدائن میں کون فوت ہوا تھا؟ اس نے کہا کیا وجہ ہے جو مدینے میں فوت ہوا کیا وہ اس قابل نہیں تھا کہ علی اس پہ جنازہ پڑھتے؟ یا مدائن والا اتنا اہمیت کا حامل تھا؟ سمجھ گیا قاضی بغداد تیور بدل کے اور کہنے لگا خبردار تو کیسے مردوں کے مجمع میں آئی ہے؟ اور یاد رکھ اگر تو اپنے شوہر کی مرضی سے آئی ہے تیرے شوہر پہ لعنت، اور اگر تو اپنی مرضی سے آئی ہے تو تجھ پہ لعنت۔ جب لعنت آ گئی نا، جاتے جاتے اس نے کہا دست بستہ عرض کروں گی جان کی امان پا کر میں جا تو رہی ہوں، اگر میں شوہر کی مرضی سے آئی تو شوہر پہ لعنت، یہی کہا نا، اور اگر میں اپنی مرضی سے آئی تو مجھ پہ لعنت۔ جاتے ہوئے اس نے کہا اتنا پتا جو کل میدان میں آئی تھی شوہر کی اجازت سے آئی تھی یا اپنی مرضی سے آئی تھی؟ جو کل میدان میں آئی تھی وہ کس کی اجازت پہ آئی تھی؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہیں پہ خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہ ملا۔ امامت کا عقیدہ رکھنے والا انسان جہاں بھی ہے اس کے پاس اللہ کی طرف سے القاء کیا ہوا ایسا جواب ملتا ہے کہ مقابل کو کوئی جواب نہیں ملتا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ تو میرے دوستو عزیزو، پھر میں عرض کروں گا علی کو پڑھو، علی کو سنو، علی کو سمجھو، اور جو لکھنے والے ہیں ادبا شعراء میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا نہج البلاغہ کو اشعار میں لے آؤ، ذخیرہ ہے نہج البلاغہ، ذخیرہ ہے ذخیرہ۔ اس نہج البلاغہ کی وجہ سے آپ کے غیروں کی حکومتیں چل رہی ہیں۔ ایسے صوفی انان نے باقاعدہ پورا وہ جو آقا نے اپنے مالک اشتر کو ایک خط لکھ کر بھیجا تھا کہ مصر کی حکومت آپ نے کیسے چلانی ہے، صوفی انان نے اقوام متحدہ میں پاس کروا کے رکھا ہے اور وہ چل رہا ہے۔ اسی علی نے ارشاد فرمایا یاد رکھو یہ دنیا جس کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہو کہ میں فیمس ہو جاؤں گا، میں یہ ہو جاؤں گا، جانتے ہو دنیا کیا ہے؟ اولھا عنا و آخرھا فنا۔ یہ علی بول رہا ہے، یہ وہ علی بول رہا ہے جس علی کے کلام کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں کلامنا تحت کلام الخالق فوق کلام المخلوق۔ ہمارا کلام وہ ہے جو اللہ کے کلام سے نیچے ہے لیکن مخلوق کے کلام سے اوپر ہے۔ فرمایا ان الدنیا اولھا فنا اولھا عنا و آخرھا فنا۔ فرمایا دنیا کیا ہے؟ ابتدا دیکھو تو مشکلات ہی مشکلات ہیں، 70 سال ہی ہے نا، مشکلات ہی مشکلات، آخر فنا ہے یہ دنیا۔ پھر ارشاد فرمایا وفی حلالہا حساب وفی حرامہا عقاب۔ دنیا کے حلال میں حساب ہے، حلال میں ہی ادھر حساب ہے، حرام میں حساب ہی نہیں ہے۔ نہ حرام، توجہ، حرام والا سیدھا جہنم میں لے جایا جائے گا، چاہے وہ حرام مال کا ہے تو بھی سیدھا جہنم میں ہے، چاہے عقیدہ حرام کا ہے تو بھی سیدھا جہنم۔ یہ جو حساب کتاب کا مسئلہ ہے نا، یہ بھی نہیں سمجھایا آپ کو مولویوں نے، کیا کیوں؟ حساب ہر بندے کا نہیں ہونا۔ پہلا سوال ہے ولایت کا، ٹھیک ہے اب اس کا حساب ہوگا، آئیے بسم اللہ۔ علی کو مانتے تھے، یہ کیا یہ کیا یہ، اگر وہ اس میں ہی فیل ہے بس ختم، لے جاؤ لے جاؤ۔ جن کے لیے اتنے سال میں نے یہ سلگائی ہے آگ، لے جاؤ ادھر۔ اور یہی وجہ ہے آقا نے ارشاد فرمایا یاد رکھو دنیا ظاہر میں بڑی لذیذ ہے، ظاہر میں بڑی لذیذ ہے، لیکن یاد رکھو مثل الدنیا کا مثل الحیہ، دنیا کی مثال سانپ کی طرح ہے، لین مسھا، اس کو چھوا جائے تو بڑے لین و نرم ہے، سانپ کو بھی چھوا جائے بڑا نرم ہے۔ فرمایا وفی جوفہا السم الناقع، لیکن اس دنیا کے اندر زہر بھرا ہوا۔ یہ دنیا تھی جس نے
اپنے رہنماؤں کے ساتھ امت کو وہ کرنے پہ وادار کیا جس کے یہ قابل اور لائق نہ تھے. اجرکم اللہ. میرے برادر تشریف لا چکے ہیں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، کافی لیٹ ہو گئی ہے. بس ایک دو جملے مصائب کے. پاک پیغمبر کا ایک جملہ آپ نے سنا ہوا ہوگا کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ ما اوذی النبی قط کما اوذیتو. کسی نبی کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی جتنی میں محمد کو دی گئی. پوچھا گیا آقا ایک دن میں 70 نبیوں کو قتل کیا گیا. آقا نبی ملک بدر ہوئے، آقا نبیوں کے ساتھ بہت کچھ ہوا. ٹھیک ہے آپ بھی طائف میں پتھر کھائے، لیکن یہ کیسے؟ ما اوذی النبی قط، کسی نبی کو وہ تکلیف نہیں دی گئی جو میں محمد کو دی گئی. وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کسی نبی کی بیٹی کو نہیں مارا گیا. یہ اذیت آدم کو نہیں ہوئی، ابراہیم کو نہیں ہوئی، موسیٰ کو نہیں ہوئی. بنی اسرائیل کے انبیاء قتل ضرور ہوئے لیکن ان کی بیٹیوں کو مارا نہیں گیا. فقط رسول کی بیٹی تھی، گھر میں ہے تو بھی مارا گیا، پھر شام کے بازاروں میں بھی مارا گیا. اجرکم اللہ. عزیزارو، یہ سارا کس لیے تھا؟ یہ سب کس لیے تھا؟ فقط ایک غرض اور غایہ تھی، امامت اور ولایت کا دفاع تھا. امامت اور ولایت کا دفاع تھا. ماں نے ولایت اور امامت کا دفاع گھر میں کیا، مدینہ میں کیا. بیٹیوں نے ولایت و امامت کا دفاع کبھی کوفہ کے بازار میں، کبھی شام کے بازار میں کیا. اجرکم اللہ. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے جب ظالموں نے دروازہ گرایا نا، جلتا ہوا دروازہ، ایک طرف پتھروں کی دیوار، درمیان میں رسول زادی، دروازہ گر گیا. بی بی کے پہلوؤں میں جلتے میخ پیوست ہو گئے اور بی بی چیخیں مار مار کے کہتی رہی، یا ابتا، ہائے او میرا بابا، ہائے او میرا بابا. میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ جب کچھ افاقہ ہوا، بی بی نے باہر دروازہ سے نکلنا چاہا. اللہ اکبر. بی بی نے چاہا میں دروازہ سے باہر آؤں. ایک ظالم پاس کھڑا تھا، اس نے نجس پاؤں سے دروازے کو دبایا. چیخیں مار کے کہنے لگ گئی، بابا تیری امت میرے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ اجرکم اللہ. پہلو زخمی، محسن شہید، پیوست ہو گئی میخیں. جیسے افاقہ ہوا، ولایت کا دفاع عرض کر رہا ہوں، جیسے افاقہ ہوا فضا نے سہارا دیا. بی بی نے پہلا سوال یہ کیا، میرا علی کہاں گیا؟ اجرکم اللہ. اور علی پہ اپنی جانوں کو نچھاور کرنے والوں، اور سب سے پہلے علی و ولی اللہ کی گواہی پہ قربانی دیا رسول کی بیٹی نے. اور فضا میرا علی کہا گیا، اور فضا نے اشارہ کر کے کہا، آقا زادی وہ علی کو گلے میں رسی ڈال کے لے گیا رے. پھر بی بی کو اپنے محسن کی یاد بھول گئی. بی بی جھپٹی اور
ألا لعنة الله على القوم الظالمين. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.